بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کی ترقی اور ہماری ازدواجی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ جب ہی نوکرانی کھانا لے کر کمرے میں چلی آئی، اس نے مجھے جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی کہ تم کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کے حق میں کچھ نہیں کرتی، تمہیں دیکھتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے، آخر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کچھ کرتی کیوں نہیں ہو۔ میں نے حیرت سے نوکرانی کو دیکھا، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی، میری ساس نے اسے آواز لگائی اور وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اس کی بات کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اپنے شوہر کو کیا بچاتی؟ میرا شوہر کون سا یہاں تھا، وہ تو پردیس میں جا بیٹھا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید نوکرانی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ویسے بھی یہ یہاں نہیں تھی، اسے ہمارے گھر کے بارے میں کیا علم ہوگا۔ میں نماز سے فارغ ہوئی اور کھانا کھانے بیٹھی تو میری ساس کمرے میں چلی آئی۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے ان سے پوچھا کہ اماں، یہ نوکرانی کیسی ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ پاگل ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر اماں ہنس پڑی اور کہنے لگی، صحیح سمجھی ہو، اصل میں اس کا شوہر اسے بہت مارتا پیٹتا ہے، یہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے اور اسی لیے سب کو کچھ الٹ پلٹ ہی سمجھ آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں بار بار مجھے کہتی ہے اپنے شوہر کو بچا لو، اب ایسو پردیس میں انہیں کیا ہوا ہے بھلا۔ میری بات پر ساس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، واقعاً یہ تو عجیب سی بات ہے، لگتا ہے اس نوکرانی کا دماغ زیادہ ہی چل گیا ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کر ہمدردی میں سے رکھ لیا تھا کہ شوہر اچھا نہیں ہے، 4 پیسے کمائے گی تو اس کا اور بچوں کا گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ تو زیادہ ہی نفسیاتی لگ رہی ہے، بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسی ہی الٹی باتیں کرتی ہے، کہنے لگی کہ اپنی بہو کو گھر سے نکال دو، بالکل اچھی عورت نہیں ہے، پہلے بھی کتنے مردوں سے تمہاری بہو کے چکر چل چکا ہے، تمہیں کیا معلوم۔ ساس کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے کہا کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لگتا ہے اس نوکرانی کا زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ میرے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر ساس کہنے لگی، فکر نہ کرو عائشہ، مجھے پتا ہے کہ تم کیسی ہو، میں تو تمہیں اس نوکرانی کا بتا رہی ہوں کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیا کرو، سوچو اگر میں اس کی بات پر اعتبار کر لیتی تو کیا ہوتا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں واقعی نہیں ان کی شکر گزار ہوئی جو انہوں نے نوکرانی کی بات پر اعتبار نہ کیا اور میرے کردار پر بھروسہ رکھا۔ ویسے بھی جن حالاتوں میں میں یہاں شادی ہو کر آئی تھی، میری ساس کا مجھ پر اتنا بھروسہ کرنا میرے لیے ایک احسان ہی تو تھا۔ میری ساس کچھ دیر میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، بس تم ہر وقت نماز پڑھتی رہا کرو اور میرے بیٹے کے حق میں دعا کرتی رہا کرو، میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے وہ تنہا پردیس میں، بس اسی لیے نا۔ سنا ہے بیوی کی دعائیں شوہر کے حق میں قبول ہوتی ہیں، جب بھی میں تمہیں کہتی ہوں کہ ہر وقت دعا میں مشغول رہا کرو۔ اپنی ساس کی بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے ماں باپ کی ایسی محبت دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں نے بے ساختہ ہی اپنی ساس سے کہا کہ آپ بہت ہی اچھی ماں ہیں۔ میری ساس دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، بس کیا کروں، مجبوری ہے میری، کرنا پڑتا ہے مجھے یہ سب کچھ، اگر میں فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا، وہ تو جاتے جاتے تمہاری ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر ڈال گیا ہے، بس اسی لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، میں ظالم ساس کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اپنی ساس کی بات پر میں ہنس پڑی اور کہا کہ اماں آپ تو اس قدر اچھی ہیں، میری سگی ماں بھی ہوتی تو شاید ایسا خیال نہیں رکھ پاتی، مجھے آپ سے کیا شکایت ہوگی، اویس کے جانے کے بعد آپ نے دن رات میرا خیال رکھا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں ہر وقت اویس کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں اور آپ کی بھی اچھی صحت کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر بنا رہے۔ میری ساس نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی میں کتنی خوش نصیب ہوں جو مجھے ساس کے نام پر ایسی عورت ملی ہے جس نے مجھے کبھی کوئی کمی نہ ہونے دی، ورنہ میرا شوہر تو شادی کی پہلی رات ہی مجھے چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا، اور یہ بات بھی مجھے میری ساس سے پتہ چلی تھی۔ میں اپنی ساس کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی، میری ماں کے انتقال پر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت نہ صرف میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا بلکہ مجھے اپنے گھر لا کر اپنے اکلوتے بیٹے سے میرا نکاح بھی کروا دیا۔ میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ میرا شوہر سعودی عرب سے کچھ ہی دنوں کی چھٹی پر آیا ہوا ہے، یہ اس کی چھٹی کا آخری دن تھا۔ میری ساس نے جھٹ پٹ میرا نکاح پڑھوایا اور کچھ دیر بعد اویس سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ خبر بھی مجھے میری ساس سے ہی ملی تھی، میرا شوہر جاتے جاتے مجھ سے مل نہیں پایا تھا، میں تو ویسے بھی اپنی ماں کے غم میں نڈھال تھی، اس وقت مجھے اس شادی یا اپنے شوہر کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے سارا دن کمرے میں بند رہ کر ہی گزارنا شروع کر دیا تھا، اور جب کچھ دنوں بعد میری حالت کچھ سنبھلی تو میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگیں کہ بیٹی میرا بیٹا تو سعودیہ چلا گیا ہے، اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی،
بس میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہا کرو، خدا کے ذکر میں مصروف رہو گی تو تمہارا دل پرسکون رہے گا۔ گھر میں کام کاج کے لیے ملازمہ ہے، میں بھی سارا دن اپنے کمرے میں عبادت ہی کرتی ہوں، اسی میں ہی میرا دل لگتا ہے، اور تم سے بھی یہی توقع کرتی ہوں کہ تم دنیا داری سے کہیں زیادہ دینداری پر توجہ دو گی۔ میری ساس مجھے اس وقت دنیا کی سب سے اچھی عورت لگی تھی، کیونکہ ان کا مشورہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ واقعی اس دنیا میں اب میرے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ جس طرح اچانک میری ماں کا انتقال ہوا تھا، میں خود بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی کہ انسان کی زندگی اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس کی بات مان لی اور سارا دن کمرے میں بند رہ کر کبھی نماز پڑھتی تو کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ یہی میرا معمول بن چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر اویس کو بس ایک نظر ہی دیکھا تھا، نہ ہی میری ان سے کوئی بات ہو سکی تھی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی تعلق بن سکا تھا، لیکن میری دعاؤں میں وہ پوری طرح شامل تھے، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد اب ساس اور شوہر ہی میرا سب کچھ تھے۔ میں نے تو پلٹ کر اس گھر کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا جس میں میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ میری ساس نے بتایا تھا کہ انہوں نے وہ گھر کرائے پہ چڑھا دیا اور اس کا کرایہ بھی وہ مجھے لا کر دیا کرتی تھی، لیکن میں نے ہی انہیں انکار کر دیا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی تھی ہی نہیں، تو میں پیسوں کا کیا کرتی؟ میں ہر طرح سے پرسکون تھی، لیکن جب بھی ملازمہ میرے کمرے میں کھانا لے کر آتی وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی، اور جب بھی اس کو موقع ملتا وہ یہی کہتی کہ اپنے شوہر کو بچا لو، تمہیں اس پر رحم نہیں آتا۔ ایک دن میں نے اپنی ملازمہ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ ہے کیا؟ کیوں فضول کی باتیں کرتی ہو؟ میرا شوہر پردیس میں ہے، وہ وہاں ٹھیک ٹھاک ہے، میری ساس مجھے خود بتاتی ہے کہ اس کا روز فون آتا ہے، پھر تم ایسی بات کرتی ہو؟ اس نوکرانی نے اپنی انگلیاں مروڑی اور کہنے لگی، اچھا تو پھر آپ کی ساس آپ کی بات کیوں نہیں کرواتی؟ اگر چھوٹے صاحب ان کے بیٹے ہیں تو آپ کے بھی تو شوہر ہیں نا، وہ روزانہ خود ہی بات کر لیتی ہیں، کیا انہوں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے آپ کو اپنے شوہر سے بات کرنی ہے یا نہیں؟ ملازمہ کی بات پر میں چونک اٹھی۔ واقعی نہیں کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن شاید ایسا اس لیے تھا کیونکہ میری تو اپنے شوہر سے نکاح کے بعد کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، میں ان سے فون کر کے کیا بات کرتی؟ وہ ملازمہ گھبرا کر کہنے لگیں، بیگم صاحبہ میری بات کا یقین کریں، اگر آپ اپنے شوہر کو نہیں بچائیں گی تو ساری زندگی پچھتائیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتی میری ساس کمرے میں چلی آئی، انہوں نے گھور کر ملازمہ کو دیکھا اور کہنے لگی، تم یہاں میری بہو سے کیا باتیں کرتی رہتی ہو؟ تمہارا دماغ تو پہلے ہی خراب ہے، اس بیچاری کو بھی پریشان کر دیتی ہو، اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارا شوہر تمہیں مارتا پیٹتا ہے، بالکل صحیح کرتا ہے، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ میری ساس کا کڑک لہجہ سنتے ہی ملازمہ کے پسینے چھوٹ گئے، وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ آ گئی تھی، کہنے لگی، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے، ہر وقت بس کبھی دیوار سے کان لگا کے رکھتی ہے، کبھی دروازے سے، نہ جانے کیا سننے کی کوشش کرتی ہے، کبھی مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ کہتی ہے تو کبھی تم سے میرے بارے میں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارے گھر کا سکون غارت کرنے کے پیچھے لگی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے نکال باہر کروں گی، بس کسی نئی ملازمہ کا بندوبست ہو جائے تو میں اسے جان چھڑواتی ہوں، اس سے پہلے کہ یہ ہم ساس بہو کے درمیان فساد پیدا کریں۔ ساس کی بات پر میں بھی مسکرا اٹھی، واقعی ان ملازموں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہاں کی وہاں کرنا، مالکوں کو لڑوانا اور خود موقع سے فائدہ اٹھانا۔ لیکن ایک بات تھی جو بہت عجیب تھی، جو کچھ اس ملازمہ نے کہا تھا وہ واقعی سچ تھا۔ ساس نے کبھی میرے شوہر سے میری بات نہیں کروائی تھی، وہ بس سرسری طور پر مجھے اویس کی خیریت کی خبر سنایا کرتی تھی۔ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنے کے بعد جب میری ساس کمرے سے جانے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ اماں ایک دفعہ اویس سے میری بات کروا دے، اس ملازمہ کی باتیں سن کر تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ میری بات پر ساس نے ناراضگی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، وہ ایک نوکرانی کی بات نے تم پر اتنا اثر ڈال دیا ہے کہ ساس کی بات پر بھروسہ ہی نہیں رہا۔ میں تو تمہیں روز اویس کی خیریت بتاتی ہوں، لیکن لگتا ہے تمہیں نوکرانی کی بات پر زیادہ اعتبار ہے، تو چلو ٹھیک ہے، میں کروا دیتی ہوں تمہاری بات، تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے اور تمہیں پتہ چلے کہ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہوں۔ ساس کی بات سن کر تو میرے طوطے ہی اڑ گئے، انہوں نے بات کا غلط مطلب لے لیا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں اماں، میرا ہرگز بھی یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی بات پر پورا اعتبار ہے۔ میری ساس کہنے لگیں کہ بیٹی، اویس ذرا شرمیلا سا بچہ ہے، اور پھر تم سے شادی کے بعد یہاں رہا بھی نہیں ہے، اس لیے وہ خود بھی تم سے بات کرنے سے کتراتا ہے۔ میں بھی زبردستی نہیں کرتی، جب چھٹیوں پر یہاں آئے گا 2 سال بعد تو پھر تم دونوں اچھے سے اپنا تعلق بنا لینا، بلکہ میں تو کہتی ہوں تم دونوں کی دوبارہ دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ اس وقت بس جلد بازی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ ساس کی بات پر میں شرما گئی تھی۔
وہ میرے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ اویس کی مجھ سے بات کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ شرماتے ہیں تو مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگے گا اس طرح بات کرنا۔ جب وہ یہاں آئیں گے آپ ہماری پھر سے شادی کروا دیجیے گا تاکہ ہم صحیح طرح سے اپنی شادی کی شروعات کر سکیں۔ میری ساس نے فوراً خوش ہو کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ میری اور اویس کی شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور ان 2 مہینوں میں میں نے اپنی ساس کا ایک ایسا روپ دیکھا تھا کہ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتی۔ ایک ساس ہو کر بھی وہ بہت محبت کرنے والی اور خیال رکھنے والی تھی۔ میں نے نوکرانی کی باتوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا اور اپنی نماز اور عبادتوں میں مشغول ہو گئی۔ اس بات کو ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک رات میری نیند میں سے آنکھ کھلی اور مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ کچھ دیر میں آوازیں ختم بھی ہو گئی لیکن میرے اندر ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ گھر میں میری ساس اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ گھر اچھا خاصا بڑا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی چور تو نہیں گھس آیا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی آدمی کی آواز۔ میں نے احتیاطاً ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی پکڑ لیا تھا۔ چلتے چلتے میں اپنے ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ کمرے کے اندر میری ساس موجود نہیں تھی لیکن بستر پر ایک ایسی چیز پڑی تھی جس نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ میں آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھی اور جیسے ہی میں نے اس چیز کو اٹھا کر دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہاں تو میری ساس اور میرے شوہر کے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنی ساس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز ملے گی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، میری ساس کہیں موجود نہیں تھی اور پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ساس کے کمرے میں بنے اسٹور سے کچھ آواز آ رہی ہو۔ میں بہت خاموشی سے اسٹور روم کے دروازے پر پہنچی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس اسٹور سے ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا اور یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا لان کی طرف کا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا لیکن پھر بھی تجسس نے مجھے مجبور کیا اور میں اس دروازے سے ہوتی ہوئی لان کی طرف پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس ایک آدمی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے اور میں نے پھر ان دونوں کے درمیان کی ساری باتیں سن لی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور جب حقیقت سے پوری طرح پردہ اٹھا تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ نوکرانی مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو اپنی ساس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اپنی ساس کی جھوٹی محبت کی پٹی میری آنکھوں پر ایسی بندھی تھی کہ مجھے سامنے کا سچ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں جس طرح خاموشی سے وہاں تک پہنچی تھی اس طرح واپسی پلٹ گئی اور سارے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کافی سارے کمرے تھے، ایک کے بعد ایک سارے ہی کھلتے چلے گئے اور پھر وہاں پہنچ گئے جہاں مجھے بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کمرے میں میرا شوہر رسیوں سے جکڑا بنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا وجود جھٹکے لینے لگا۔ وہ مجھے اپنی طرف پکارنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور بھاگ کر اس کی ساری رسیاں کھول دیں۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، وہ سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ میں نے پاس رکھا جگ گلاس اٹھا کر اسے پانی پلایا۔ وہ خود سے پانی پینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ یہاں اسی طرح بند تھا۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ ویسے تو میں کافی حد تک سچ جان چکی تھی۔ اپنی ساس کی وہ چیز بھی مجھے مل گئی تھی جس نے مجھ پر ہر بات کو عیاں کر دیا تھا اور پھر میرے شوہر نے ہر بات مجھے بتا دی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدل سکتا ہے۔ میری ساس نے تو اپنے اوپر خول در خول چڑھا رکھے تھے۔ سارا سچ جانتے ہی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، آپ یہاں اسی طرح بندھے رہیں اور میں اپنے کمرے میں جا کر کوئی طریقہ سوچتی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور پھر میں نے وہی کیا۔ اپنے کمرے میں چلی آئی، اگلے دن ملازمہ سے اس کا موبائل فون لیا اور پولیس کو کال کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ آدھے ہی گھنٹے میں پولیس کے سائرن ہر طرف گونجنے لگے تھے۔ میری اطلاع پر پولیس چلی آئی تھی، گھر کی تلاشی لی گئی اور میرے شوہر کو بازیاب کروا لیا گیا۔ پولیس والوں نے میری ساس کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری ساس نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں نے تجھ جیسی بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دی، عزت کی زندگی دی اور تو نے میری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ میری ساس کی بات سنتے ہی اویس کہنے لگے، میرے باپ نے بھی بے سہارا سمجھ کر آپ سے شادی کی تھی، آپ کو ہمارے گھر میں عزت کی زندگی دی تھی، میں نے آپ کو ماں کا درجہ دیا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی تو رشتوں کا تقدس نہ رکھا۔ میں آپ کا ستیلا بیٹا تھا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ مجھے ہی رسیوں سے باندھ کر کمرے میں ڈال دیتی، میری شادی کے نام پر ایک کھیل رچاتی تاکہ ساری جائیداد آپ کو حاصل ہو جاتی۔ میری ساس چیخ کر کہنے لگی، ہاں میں نے یہ سب دولت کے لیے کیا ہے، مجھے نفرت تھی تم سے پہلے دن سے، تم کسی اور کی اولاد تھی، میں کیوں تمہیں اپناتی، لیکن تم ماما ماما کہہ کر میرے آگے پیچھے پھرتے اور میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا۔
جیسے ہی تمہارا باپ مرا میں نے سوچا تم کو بھی راستے سے ہٹاؤں گی، ساری جائیداد میری ہو جائے گی۔ لیکن تمہارے باپ کے دماغ میں تو نہ جانے کون سا کیڑا تھا، اس نے مرتے مرتے ساری جائیداد نہ میرے نام کی اور نہ ہی تمہارے، بلکہ وہ لکھ کر چلا گیا کہ جب تمہاری شادی ہوگی اور تمہاری شادی کو سال ہوگا اس وقت جائیداد تمہاری بیوی کو ملے گی۔ تمہارے باپ نے ایسا اس لیے لکھا تھا کیونکہ انہوں نے تمہارا رشتہ تمہاری پھپھو کی بیٹی سے طے کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ تمہاری شادی اسی سے ہو، لیکن اگر تمہاری شادی اس سے ہو جاتی تو کبھی میں دولت کی حقدار نہ بنتی۔ البتہ اگر میں عائشہ کو بے وقوف بنائے رکھتی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے سارے کاغذات پر دستخط کر دیتی، اسی لیے میں نے اپنی مرضی سے اس غریب لڑکی سے تمہاری شادی کروائی تھی۔ میں نے ساری دنیا کو یہی بتایا تھا کہ میرا بیٹا سعودی عرب چلا گیا، اور وکیل صاحب بھی یہی بات جانتے تھے۔ میں وکیل صاحب کے سامنے بھی ایک اچھی ساس ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی تاکہ جب سال پورا ہو جائے تو جائیداد آسانی سے حاصل کر سکوں، لیکن اس لڑکی نے تو سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا۔ میری سالوں کی محنت برباد ہو گئی تھی۔ میری ساس نے خود ہی اپنا سارا گناہ قبول کر لیا تھا اور پولیس انہیں لے کر چلی گئی تھی۔ اویس نے محبت سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ میں نے بس تمہیں نکاح والے دن دیکھا تھا، اس وقت تک بھی مجھے اپنی ماں کے ارادوں کا علم نہیں تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ تمہیں بے سہارا سمجھ کر گھر لائی ہے، لیکن نکاح ہوتے ہی انہوں نے زبردستی مجھے کمرے میں باندھ دیا اور بتایا کہ اب وہ مجھے 1 سال بعد کھولیں گے جب جائیداد ان کے نام ہو جائے گی۔ اگر وہ ہم دونوں کو ملنے دیتی تو تمہیں سارا سچ خود بخود پتہ چل جاتا اور پھر دولت کبھی ان کے ہاتھ نہ آتی، اسی لیے انہوں نے یہ گندا کھیل کھیلا۔ میں نے اویس کو بتایا کہ میں اماں کے کمرے میں گئی تو وہاں مجھے بستر پہ ایک فائل ملی جس میں یہ ساری باتیں لکھی تھی کہ میرے سسر نے اپنی جائیداد اپنی بہو کے نام لکھی ہے اور میری ساس نے وہ کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے جس میں وہ جائیداد واپس ان کے نام ہو جاتی، اور وہاں میری ساس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کے دستخط بھی موجود تھے۔ اسی بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور پھر بالآخر مجھے سچ کا پتہ چل ہی گیا۔ اویس کہنے لگے کہ جھوٹ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچ کے سامنے ہمیشہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، اور دیکھ لو میری ستیلی ماں کا سارا کچا چٹا بھی جلدی کھل کر سامنے آ گیا۔ آج میں اور میرا شوہر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ساس سلاخوں کے پیچھے، کاش کہ وہ حقیقت میں بھی اتنی ہی اچھی ہوتی کہ جتنا کہ انہوں نے ڈرامہ کیا، تو میں خود اپنے ہاتھوں سب کچھ ان کے حوالے کر دیتی۔ میں تو ان کے اندر اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، لیکن ان کی ہوس نے سب کچھ مٹا دیا تھا۔ میں نے آج تک ہمیشہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ لالچ بری بلا ہے اور لالچ کا انجام ہی برا ہوتا ہے، مگر اب میں اپنی زندگی میں یہ سب حقیقت دیکھ بھی لی تھی، اور مجھے اس بات پر 100% یقین آ گیا تھا کہ لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔